السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم قندیل ادب کے صفحہ نمبر 80 پر دیے گئے مرکبات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مرکب ہوتا کیا ہے۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی کوئی سے دو الفاظ جو آپس میں مل جائیں ان کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے ہم تم، چیخو پکار، نیلی قمیض، لیاقت علی۔ اب ان مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک الگ سے لفظ ہے اور تم ایک الگ سے لفظ ہے، تو جب ہم نے ان کو باہم ایک ساتھ ملا کر لکھ دیا تو یہ بن گیا ایک مرکب۔ چیخو پکار، چیخ الگ سے لفظ ہے اور پکار ایک الگ لفظ ہے، تو جب ہم نے اس کو ملا کر لکھ دیا تو یہ مرکب کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی طرح نیلی قمیض، لیاقت علی۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ مرکب کی اقسام کون کون سی ہیں۔ مرکب کی اقسام مرکب تام اور مرکب ناقص۔ پہلے ہم مرکب تام کا مطالعہ کریں گے۔ وہ مرکب جس کے سننے سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، یعنی بات سمجھ میں آ جائے کہ کہنے والا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ یعنی جس کے سننے سے، جس بات کے سننے سے، بولنے سے یا پڑھنے سے بات سمجھ میں آ جائے، پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، وہ مرکب تام کہلاتا ہے، جیسے کھانا لاؤ، احمد اسکول گیا وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں اس جملے میں کھانا لاؤ، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کہہ رہے ہیں کسی سے کہ کھانا لاؤ، کھانا لے آؤ، تو یہ ایک بامعنی جملہ بن گیا۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، اس کے سننے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا کہ کھانا لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آگے ہے احمد اسکول گیا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے مرکب ناقص۔ ناقص کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، یعنی خراب یا غلط، نقص۔ تو وہ مرکب جس کے سننے سے بات سمجھ میں نہ آئے۔ اب ہم ناقص سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا مرکب جس کے سننے سے یا پڑھنے سے بات سمجھ میں نہ آئے، ہمیں واضح نہ ہو کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے یا کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ کہلاتا ہے مرکب ناقص۔ جیسے کیا بازار میں، آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کیا بازار میں کیا کہا جا رہا ہے یا کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ قلم سے، اب اس سے کیا مراد ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایسے جملے جن کو سننے سے یا پڑھنے سے ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے، وہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ مرکب ناقص کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ مرکب اضافی، دو اسموں کے ملنے سے اگر کوئی تعلق پیدا ہو جائے تو ایسے تعلق کو اضافت کہتے ہیں، اور ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اب اگر دو اسموں میں تعلق پیدا ہو جائے، دو مختلف چیزوں کے نام ہوں یا کسی شخص کا نام ہو یا دو جگہوں کے نام ہوں، اب اگر ان میں تعلق پیدا ہو جائے تو تعلق جس مرکب سے پیدا ہوگا وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارا گھر، انار کا درخت۔ اب اس جملے میں دیکھا جائے تو انار اور درخت یہ دونوں الگ الگ سے اسم ہیں۔ اب ان دونوں کا تعلق پیدا ہو گیا، یعنی انار کا درخت، تو یہ بن گیا مرکب اضافی۔ پھر آگے ہے پاکستان کا جھنڈا۔ اب اس میں کا اور کا یہ ہے ہمارے پاس مرکب اضافی۔ آگے ہے مرکب توصیفی، یعنی صفت اور موصوف سے مل کر بننے والے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ صفت اور موصوف، صفت یعنی خوبی اور موصوف جس کی ہم خوبی بیان کرتے ہیں، تو ان دونوں کو ملانے سے جو مرکب بن گیا تو وہ مرکب کہلاتا ہے مرکب توصیفی۔ جیسے ٹھنڈا پانی۔ اب پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس صفت، اور موصوف ہے پانی، یعنی پانی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو ٹھنڈا ہمارے پاس صفت ہے اور پانی ہمارے پاس موصوف ہے، تو صفت اور موصوف سے مل کر بننے والے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ آگے ہے محنتی طالب علم۔
محنتی طالب علم. طالب علم ہے ہمارے پاس موصوف، یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کی اچھائی اور خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ طالب علم محنتی ہے. تو یہ بھی بن گیا مرکب توصیفی. آگے بہادر لڑکا. بہادر لڑکا یعنی لڑکے کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بہادر ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس مرکب توصیفی. آگے ہے مرکب عطفی. وہ اسم جو حروف عطف اور واو سے جڑے ہیں مرکب عطفی کہلاتے ہیں، جیسے شمس و قمر. اب یہ دیکھیں واو کیا ہے، ہمارے پاس حروف عطف ہے. تو اب ان دونوں کو دو اسموں کے درمیان جب حروف عطف کا استعمال کیا گیا تو یہ بن گیا مرکب عطفی. یعنی ہم نے حروف عطف کو استعمال کر کے جو مرکب بنایا وہ بن گیا مرکب عطفی. آگے ہے گل و گلزار، پینسل اور کتاب. آگے ہے ہمارے پاس مرکب جاری. وہ مرکب ہوتا ہے جو حروف جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے. اب یہ پہلے ہم دیکھیں گے نیچے. جار کا مطلب ہے ہمسایہ ہوتا ہے. یہ حرف ربط ہے اور اس سے پہلے آنے والا اسم مجرور کہلاتا ہے، جیسے گھر تک، میز پر، کمرے میں. اب ان مثالوں میں دیکھیں تک، پر، میں. یہ ہمارے پاس حروف جار ہیں اور ان سے پہلے جو اسم آیا ہے، اس سے پہلے جو اسم ہم نے لکھا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے. تو یہ بن گیا ہمارے پاس مرکب جاری. جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام. آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.